اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، آج عمل شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت نصیب کر دیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لے۔ پہلی بات کیا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اگر انسان اس بات کو ذہن میں رکھ لے تو پھر انسان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انسان کا اصل مقصد کیا ہے۔ وہ اپنے اصل مقصد کو کبھی نہیں بھولے گا۔ کیا ہے کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ آخرت ہے، آخرت کو کمانا ہے۔ یہ بات تو اٹل ہے، اور ہر انسان جو مسلمان ہے وہ اس بات کو دل سے قبول کرتا ہے۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان نے لوٹ کر ضرور جانا ہے۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو وفات پا جاتے ہیں، انہی کو ہی دیکھ کر ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ضرور آئے گی۔ لیکن پھر بھی ہم اگر اس بات کو سمجھنے کے باوجود بھی کہ ہم نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس دنیا کے مکر و فریب میں آ کر آخرت کی تیاری نہ کریں تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے؟ بدبخت۔ تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آخرت کو سنواریں، یعنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ تو آخرت کے لیے تیاری کیا کرنی ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن جنہوں نے نمازیں بھی پوری کی ہوں گی، جنہوں نے صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، اعمال تو انہوں نے بہت کیے ہوں گے، لیکن ان کے اندر اخلاص کی کمی ہوگی، جس کی وجہ سے ان کے یہ اعمال کم پڑ جائیں گے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے اعمال تو کم کیے ہوں گے لیکن ان کے اندر اخلاص زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ترازو بھاری ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو بھی عمل کریں، حج کریں، عمرہ کریں، نیکی کریں، کوئی بھی کام کریں، اس کے اندر آپ اخلاص ضرور رکھیں کہ میں یہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ تو کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے، ہمیں صرف دنیا ہی نہیں کمانی بلکہ ہم نے آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے لیے بھی صرف اتنی محنت کرو جتنا تم نے یہاں پر رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بہت زیادہ مال و دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آج کل ہر شخص کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو، میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جتنا مال و دولت زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ قیامت کے روز آخری صف میں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو مال ہے یہی مال آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر آپ اس مال کے بارے میں بھی آپ کو جواب دینا ہوگا کہ یہ مال آپ نے کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس کی بنسبت وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہوگا وہ آپ سے اگلی صف میں ہوں گے۔ تو لہٰذا ان باتوں کو یاد رکھیں کہ جتنا آپ مال کمائیں گے، جتنا آپ کروڑ پتی ہوں گے، اتنا ہی اللہ کے ہاں آپ کو پچھلی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور آپ سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے کس طریقے سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا۔ اور جتنا آپ نے مال کمایا، آخرت میں اس کا آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا کہ آپ نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر لگایا اور کہاں پر اس کو خرچ کیا۔ تو اگر آپ مثال کے طور پر بہت زیادہ مال کماتے ہیں اور اس مال کو چھوڑ کر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ آپ کو یقین ہے کہ ہر شخص کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اتنا مال و دولت کما لوں تاکہ میری نسلیں سنور جائیں، لیکن آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آپ سے حساب کتاب ہوگا کہ آپ نے یہ مال کہاں کمایا، کس طرح کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اور جو آپ مال چھوڑ جائیں گے، آپ کے اس چھوڑے ہوئے مال میں سے آپ کے ورثاء
آپ کے اس مال میں سے آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے یا نہیں کریں گے، یا آپ کے اس مال میں سے کچھ ایسا کام کریں گے یا نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ کنواں کھودوا دیں یا مسجد بنوا دیں، کیا ضروری ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے اس طرح کا کوئی کام کریں گے جو آپ کے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے؟ تو اس لیے اتنا مال کمائیں جو حلال ہو، جس سے آپ اچھی زندگی گزار سکیں، جو آپ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اللہ کے ہاں اس کا جواب دے سکیں۔ تو اگر وہ آپ کے مال میں سے کچھ خرچ نہیں کریں گے تو آپ کے مرنے کے بعد اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، لیکن جو آپ نے کمایا وہ آپ نے اللہ کے حضور اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور آخر میں جو تیسری بات ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہے۔ تو اس کی دلیل قرآن مجید سے ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، ہم خیر البریہ، بہترین مخلوق ہیں، جزاؤہم، ان کا بدلہ، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات عدن، جنات عدن ہے، تجری چلتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، یعنی باغات ہیں، جنت میں باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، خالدین، وہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان باغات میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ، راضی ہوا، رضی اللہ عنہم، راضی ہوا ان سے اللہ تعالیٰ، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، ذالک، ذالک لمن، یہ اس شخص کے لیے ہے، خشی ربہ، جو ڈرا اپنے رب سے۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تم آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے وہاں پر رہنا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ ہم نے آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ نیک اعمال دنیا میں کریں گے، محنت کریں گے، وہ بہترین مخلوق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ کیا رکھا ہے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے جنت میں باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ اس باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے ان کا رب خوش ہوا ہوگا، راضی ہوا ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے کہ جو انہوں نے دنیا میں محنت کی ان کو اس کا بدلہ ان کے رب نے دے دیا۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو اس بات پر عمل کرتے ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرا، ربہ، اپنے رب سے۔ تو یہ جو آخری آیت کا پیراگراف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے یہ ساری چیزیں اس شخص کے لیے ہیں جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اور خاص طور پر اپنے رب سے ڈرتا ہے، ہر کام میں ڈرتا ہے، مال کمایا، اس کو احسن طریقے سے لگایا کہ اس کے اندر خوف ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق العباد احسن طریقے سے ادا کیے، حقوق اللہ اچھے طریقے سے ادا کیے، اس بات کے خوف سے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس کے اندر اپنے رب کا خوف ہے۔ جس شخص کے اندر اپنے رب کا خوف ہوگا وہ ان باغات میں داخل ہوگا، جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ نیک اعمال کرے گا، وہ بہترین مخلوق ہوگی۔ تو آخر میں یہ جو کہا ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرا، یعنی یہ تمام چیزیں وہ شخص کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اس نے لوٹ کر جانا ہے۔ اور آخری بات جو ہے، اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو۔ تو یہ بات تو سارے لوگوں کو واضح ہے کہ ہم کس کے محتاج ہیں، کہ تم ہر حال میں، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہو، کھانے میں اللہ کے محتاج ہو، ہاتھ ہلانے میں اللہ کے محتاج ہو، چلنے میں اس کے محتاج ہو، بیٹھنے میں اس کے محتاج ہو، سانس لینے میں اس کے محتاج ہو، غرض کے ہر نعمت کے لیے اس کے محتاج ہو۔ جب تم محتاج صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو تو پھر تم اللہ کے لیے اتنی محنت کرو، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ جب تم اللہ کے محتاج ہو تو تم اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ جب رب راضی ہو گیا تو گویا کہ سب دنیا راضی ہو گئی، تو جب رب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا آپ سے ناراض ہو گئی۔ تو یہ باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام باتوں کو اپنی عملی زندگی میں ہمیں لانا چاہیے۔
جس سے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان راہ ہدایت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں ان بہن بھائیوں کے لیے جو پریشان رہتے ہیں۔ دنیا میں جینے کے لیے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بہت ساری آزمائشوں کے ساتھ، تکلیفات کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائشوں اور تکلیفوں کا گھر ہے۔ جب آزمائشوں اور تکلیفوں کا گھر ہے تو ہم نے ان مقاصد کے حل کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ تو ہم نے کس طریقے سے مانگنا ہے؟ تمام مقاصد کے حل کے لیے جو عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے تہجد کی نماز کا عمل۔ کوئی بھی ہمارا بہن بھائی پریشان ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ 40 دن لگاتار تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد دعائے یونس پڑھے۔ دعائے یونس کون سی ہے؟ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو مچھلی کے پیٹ میں جب وہ ان کا دم گھٹتا تھا وہ بہت مایوس ہو چکے تھے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی کر دے دی۔ کیونکہ مچھلی کا پیٹ ایسا اندھیری رات، کالی اندھیری رات تھی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آ سکتا ہے۔ اگر انسان ابھی آپ اگر سوچیں ہی نا کہ اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں تو کیا آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اللہ معجزات دکھاتا ہے کہ میں چاہوں تو 7 زمینوں کے اندر بھی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہوں۔ اگر چاہوں تو 7 پردوں کے اندر گھٹن میں بھی میں انسان کو اگر سانس جاری رکھوں تو میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو خدا ہے، خالق حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزات دکھانے پہ قادر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت الکریمہ جس کو دعائے یونس کہتے ہیں اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ تو جو بھی حضرات، جو بھی ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مقصد کی تکمیل چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، چاہے کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، آپ تہجد کی نماز 40 دن ادا کریں لگاتار۔ اگرچہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے جس میں کی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز میں آپ 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعائے یونس یہ آپ 313 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعا کیجیے۔ آپ یقین جانیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنے گھر کو، اپنا گھر چاہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو نوکری نہیں ملتی، کسی بھی مقصد کے لیے آپ تہجد کی نماز میں آپ 313 مرتبہ آیت الکریمہ پڑھیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ تو آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر دیں گے تو اتنی ڈھیر ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا جو شاید آپ کی آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔